الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج لیکچر نمبر 18 آج کے لیکچر میں ہم کچھ اصطلاحات کی تعریف سنیں گے۔ یہ اصطلاح کی تعریف جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور بدعت کی اقسام کے بارے میں ان کی تعریف سنیں گے، کون سی بدعت کیا ہے، فرض کے بارے میں سنیں گے، اور اس طرح مستحب، استدراج، اس طرح کی جو بھی ڈیفینیشن ہیں، اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ان کی تعریف ہم سنیں گے۔ معجزہ کیا ہے؟ نبی سے بعد دعوی نبوت خلاف عقل و عادت صادر ہونے والی چیز جس سے سب منکرین عاجز ہو جاتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ارحاس، نبی سے جو بات خلاف عادت اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو، اس کو ارحاس کہتے ہیں۔ کرامت، ولی سے جو بات خلاف عادت صادر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ معونت، عام مومنین سے جو بات خلاف عادت صادر ہو، اس کو معونت کہتے ہیں۔ استدراج، بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے موافق ظاہر ہو، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اہانت، بے باک فجار یا کفار سے جو بات ان کے خلاف ظاہر ہو، اس کو اہانت کہتے ہیں۔ بدعت، وہ اعتقاد یا وہ اعمال جو کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ حیات ظاہری میں نہ ہوں، بعد میں ایجاد ہوں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت سیاح، جو بدعت اسلام کے خلاف ہو یا کسی سنت کو مٹانے والی ہو، وہ بدعت سیاح ہے۔ بدعت مکروہہ، وہ نیا کام جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، اگر سنت غیر موقدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہی تنزیہی ہے، اور اگر سنت موقدہ چھوٹی تو یہ بدعت مکروہ تحریمی ہے۔ بدعت حرام، وہ نیا کام جس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی واجب کو مٹانے والی ہو، اس کو بدعت حرام کہتے ہیں۔ بدعت مستحبہ، وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں، یا کوئی شخص اس کو نیت خیر سے کرے، جیسے محفل میلاد اور اصالہ ثواب، تیجا 40واں منانا وغیرہ۔ بدعت جائز مباح، ہر وہ نیا کام جو شریعت میں منع نہ ہو اور بغیر کسی نیت خیر کے کیا جائے، جیسے مختلف قسم کے کھانے کھانا وغیرہ۔ بدعت واجب، وہ نیا کام جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کے چھوڑنے سے دین میں حرج واقع ہو، جیسے کہ قرآن کے اعراب اور دینی مدارس اور علم نحو وغیرہ پڑھنا، کیونکہ یہ قرآن پاک پر اعراب اور دینی مدارس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے تھے۔ تقلید، کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے، جیسے کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں نظر نہیں کرتے۔ شرعی مسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں: عقائد، ان میں سے کسی کی تقلید جائز نہیں،
وہ احکام دوسرا وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا حدیث شریف سے ثابت ہوں۔ اتحاد کو ان میں داخل نہیں، ان میں بھی کسی کی تقلید زائد نہیں، جیسے 5 نمازیں، نماز کی رکعتیں، 30 روزے وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ وہ احکام جو قرآن پاک یا حدیث شریف سے اتحاد کر کے نکالے جائیں، ان میں غیر متحد پر تقلید کرنا واجب ہے۔ فرض کیا ہے؟ جو دلیل قطعی سے ثابت ہوں، یعنی ایسی دلیل جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی جانب سے ادا ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں، جیسے نماز جنازہ وغیرہ۔ واجب وہ جس کی ضرورت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ وہ عمل جس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مداومت ہمیشگی نہیں فرمائی اور نہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی، لیکن شریعت نے اس کے ترک کو ناپسند جانا ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کبھی کیا ہو۔ مستحب وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا۔ مباح وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو۔ حرام قطعی حرام قطعی جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، یہ فرض کا مقابل ہے۔ مکروہ تحریمی جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، یہ واجب کا مقابل ہے۔ اصاعت وہ ممنوع شرعی جس کی ممانعت کی دلیل حرام اور مکروہ تحریمی جیسی تو نہیں مگر اس کا کرنا برا ہے، یہ سنت مؤکدہ کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل جسے شریعت ناپسند رکھے مگر عمل پر عذاب کی وعید نہ ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ خلاف اولا وہ عمل جس کا نہ کرنا بہتر ہو، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ دلیل قطعی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث سے متواتر سے ہو۔ دلیل ظنی وہ ہے جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث سے متواتر سے نہ ہو بلکہ احادہ یا محض اقوال ائمہ سے ہو۔ یہ کچھ اصطلاحات تھیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں نماز میں کئی سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، فرض ہے، کچھ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں سب کہہ دیتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی ہے، کچھ جو واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، اور کچھ حرام کے نزدیک ہیں اور کچھ حرام نہیں ہیں۔ اسی طرح بدعت کے معاملے میں ہے کہ بدعت کیا ہے، کون سی بدعت ٹھیک ہے، کون سی بدعت نہیں ٹھیک اور کون سی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے،
اور جو بدعت کر ایسی بدعت ہے جو کر بھی لے ان کو کون سی بدعت کا نام دیتے ہیں. آج کا جو کلاس تھی، لیکچر تھا، وہ انہی کے بارے میں تھا کہ یہ آپ کو اصطلاحات کے بارے میں پتہ ہو، معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا کام کس درجے میں آتا ہے، کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ فرض ہے، یہ فرض نہیں ہے. دلیل ہو گیا، تقلید ہو گئی، دلیل کون سی، ظنی کون سی ہے، قطعی کون سی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں. یہ سب چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں کچھ استعمال ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی، لیکن بنیادی عقائد کے معاملے میں ہم کو یہ چیزیں، ان چیزوں کی اصطلاح اور تعریف وغیرہ ہم کو معلوم ہونی چاہیے. یہ آج کا لیکچر بالکل چھوٹا سا تھا، 5-10 منٹ کا لیکچر ہے آج کا یہ، لیکن اس میں تفصیل بہت ہے، آپ اس کو ضرور مطالعہ کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور دوسروں تک پھیلانے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم کو تبلیغ اسلام میں بڑھ چڑھ کر مالی طور پر، جسمانی طور پر اور تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.